الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال الشاعر سلام على أهل الحديث فإنني سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الحديث من مهدي كفاهم كتاب الله والسنة التي كفته قبلهم صحب الرسول ذوي المجد. حضرات، آج کا یہ پروگرام جس عنوان سے معنون ہے سیرت امام اہل حدیث، اس عنوان کی وضاحت کر کے اور کچھ تعارف دے کے اجازت چاہوں گا. سیرت امام اہل حدیث، یہ جملہ عربی، فارسی، اردو میں مرکب اضافی بنتا ہے اور اس میں سے تین چیزیں سیرت، امام اور اہل حدیث، ان تین چیزوں میں سے دو چیزوں کی وضاحت کروں گا. امام اہل حدیث، اہل حدیث کی امام کے امام کی سیرت کو سننے کے لیے اجتماع ہے اور اس کو اپنانے کے لیے یہ شوق اور ذوق ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں قرآن کریم کو بھی حدیث کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالی نے کس قدر خوبصورت یہ کلام نازل کیا. اسی طرح ومن اصدق من اللہ حدیثا، اہل حدیث میں حدیث سے مراد صرف حدیث اور سنت نہیں، بلکہ حدیث کے لفظ کے اندر قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کو ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے اللہ کے نبی، اگر بہذا الحدیث، اس قرآن کے ساتھ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو تھکا نہ دیں، افسوس نہ کریں. بہذا الحدیث محل استدلال یہ لفظ ہے. اسی طرح حدیث کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ آپ نے اپنے بعض اپنی کسی زوجہ سے کلام کیا. اسی طرح حدیث میں ہے نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث کو سنا. یعنی اللہ کی حدیث کتاب اللہ، رسول اللہ کی حدیث سنت رسول اللہ، ان دونوں کا جب اکٹھ ہوتا ہے تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے. اہل حدیث سے کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کبھی کسی کی بات میں نہ آئے. حدیث کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے. حدیث کا جو یہ لفظ ہے اس میں یہ مجموعہ ہے قرآن و سنت. اور لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق وفی روایت منصورین علی الحق حتی یأتی امر اللہ. یہ وہ گروہ ہے جس کی پیشین گوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دی کہ جب میری زبان سے یہ کلام نکل گیا اس وقت سے لے کر قیامت کی دیواروں تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر غالب رہے گا. اور یہ طائفہ منصورہ، یہ وہ گروہ، اس کی تفسیر میں ائمہ حدیث نے اور بڑے بڑے محدثین نے کیا کہا. سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ کرام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام خطیب بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث
फरमाते हैं अपने शागिर्दों को हदीस का दरस दे रहे हैं, इन्नकुम अंतुम खुलफाउना व अहलुल हदीस बादना, कि हमारे बाद कायनात में अगर अहले हदीस हो, अगर खुलफाए रसूल हो तो तुम हो। इससे आगे बढ़ते हैं, 181 हिजरी में वफात है अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह। फरमाते हैं शरफ व अस्हाबिल हदीस, और इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की अल मुंतका मिन मिनहाजिल इअ्तिदाल अकीदे की किताब है। अकीदे की किताब में इस मसले को जिक्र किया है कि अहले हदीस कौन है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अद्दीनु लि अहलिल हदीस इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अगर है तो अहले हदीस के पास है, और वर्रायु लि अहलिल कलाम, और जो राय है और जो किज़ब है वो राफिदा के लिए है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के बाद यजीद बिन हारून इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी उस्ताद, इमाम अली बिन मदीनी के उस्ताद, 217 इनकी वफात है। ये जमाने को साथ लेकर चलिए। इनसे पूछा गया कि ताइफा मंसूरा से कौन मुराद है। फरमाने लगे इल्लम यकूनु बि अस्हाबिल हदीस, अगर इससे मुराद अस्हाबे हदीस नहीं है, फला अदरी मन हुम, तो मैं नहीं जानता कायनात में कौन सा गुरोह है। यजीद बिन हारून के बाद आगे चलिए, 241 वफात है इमाम अहमद बिन हम्बल की। यजीद बिन हारून के शागिर्द हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। फरमाते हैं कि ताइफा मंसूरा से कौन मुराद है। हुम अस्हाबुल हदीस, अस्हाबे हदीस अहले हदीस मुराद है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने इमाम अली बिन मदीनी का, इमाम बुखारी का और अपना कौल जाती सुनन तिर्मिज़ी जो सिहाए सित्ता में से एक किताब है, इसमें नकल करते हैं कि अस्हाबे, ये हदीस रिवायत करने के बाद ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, इसके बाद जिक्र करते हैं कि ताइफा मंसूरा कौन है। तीनों की मुत्तफिका राय, फरमाते हैं हम अस्हाबुल हदीस, ये सब अहले हदीस। आगे बढ़िए, इमाम अहमद बिन सनान रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहले हदीस वो गिरोह है। और फिर बिदअती की पहचान भी उलमा ने जिक्र की है। अहमद बिन सनान का कौल, हदीस की जिद क्या है? बिदअत जैसे हदीस दोनों मिक्स और एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, इसी तरह हदीस वाले, कुरान और सुन्नत वाले, अहले हदीस और अहले बिदअत भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और अहले हदीस और हदीस के मुतल्लिक इमाम अहमद बिन सनान रहिमहुल्लाह कहते हैं कि बिदअतियों की ये पहचान है, बिदअतियों की पहचान है कि अहले हदीस को गाली देते हैं, अहले हदीस को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह इब्ने अबी कतीला एक मक्के में शख्स था, किसी ने उससे मसला पूछा कि अहले हदीस से आपकी क्या राय है। कहने लगा हुम कौम सूइन, कोई गाली भी बड़ी नहीं है, बस सादा से अल्फाज में कहा कि ये बुरे लोग हैं। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से साइल ने सवाल किया, नाम जिक्र किया, उसका कौल जिक्र किया। हजरत इमाम अहमद ने जवाब दिया, हुआ जिंदीकुन, हुआ जिंदीकुन, हुआ जिंदीकुन। अहले हदीस को गाली देने वाला बिदअती ही नहीं बल्कि इस्लाम से खारिज जिंदीक इंसान है। ये कब की बातें हैं? 1200-1300 सदियां कबल की बातें हैं, और ये मौक़िफ़ आम शख्स का नहीं है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह खुद एक मनहज के बानी हैं, एक मनहज के बानी। उनसे पूछा गया कौन सा गिरोह हक पर है, कौन सा गिरोह हक पर है। खतीब बगदादी की किताब शरफ व अस्हाबिल हदीस, इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपना इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बि अस्हाबिल हदीस फइन्नहुम अक्सरु सवाबन। लोगों सुन लो, अहले हदीस को लाजिम पकड़ लो। कायनात के अंदर अगर कोई गिरोह
سب سے زیادہ حق پر ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 204 وفات ہے ان کی، 204 ہجری، اور خود ایک منہج کے بانی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل حنابلہ کے بانی، مسلک حنابلہ کے، اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ لا تغربن عن الحدیث واہلہ، لوگوں سن لو، حدیث اور اہل حدیث لفظ بھی وہ ہیں، واہلہ ہاں کا مرجع حدیث ہے، حدیث اور اہل حدیث سے کبھی بے رغبتی نہ اختیار کرنا، کبھی ان سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ فالرأی لیل والحدیث نہار، رائے جو ہے وہ رات ہی رات ہے، اور حدیث جو ہے وہ نہار ہی نہار ہے، دن ہی دن ہے۔ صحابی نے بھی کہا تھا نا لیلھا کنہارھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے جا رہے ہیں، اس کی راتیں بھی دن ہی دن ہیں، اتنا روشن اور چمکتا دمکتا دین ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ اور آخر میں اس آیت کی وضاحت کرتا ہوں جو شروع میں نے تلاوت کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، اپنے اپنے پیشوا مقتدا۔ لیکن تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا، بدور الصابرہ فی امور الاخرہ، امام سیوطی نے ذکر کیا کہ اہل حدیث تم کو مبارک ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں الفاظ سنیے، الفاظ نوٹ کیجئے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہو اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اہل حدیثوں تمہارے لیے سب سے بڑا شرف اگر ہے تو یہ ہے لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا امام اگر ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا امام کون ہے؟ امام سیرت امام اہل حدیث، امام اہل حدیث کون ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 754 ہجری وفات ہے امام ابن کثیر کی، ہجریاں بھی نوٹ کریں، 911 ہجری وفات ہے سیوطی کی۔ اور یہ اپنی کتابوں میں کیا نقل کر رہے ہیں، اور یہ منہج کب سے چلا ہے؟ کب سے چلا ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت میں نے پیش کی تھی، اور ابو سعید خدری کو درس و دروس سننے والے جانتے ہیں کتنے معروف صحابی ہیں، صحابی رسول سے چلا، 911 وفات ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ اہل حدیثوں، اس پر امام ابن حجر رحمہ اللہ کیا شعر پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں طوبی لاصحاب اخبارہ ہنیئا لاصحاب النبی، مبارک ہو نبی کے ساتھیوں کو، خوشخبری ہو حدیث کو روایت کرنے والے اہل حدیثوں کو۔ اور آخر میں ایک اردو شاعر بھی سن لیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، بایا ہے یہ نام ہم کو۔ جس کو نام یہ پیارا لگتا ہے اہل حدیث، وہ ذرا ہاتھ بلند کرے۔ ہم تو اہل حدیث ہیں، یہ شعر ہے، ہم تو اہل حدیث ہیں، بایا ہے یہ نام ہم کو۔ ہم تو اہل حدیث ہیں، بایا ہے، اچھا لگا ہے، عمدہ لگا ہے یہ نام ہم کو۔ سالار انبیاء ہے کافی امام ہم کو، سالار انبیاء ہیں کافی امام ہم کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔